جی ناظرین، اس وقت میں آپ کو لاہور پریس کلب کے صدر جناب اعظم چوہدری صاحب سے ہم ملاقات کرانے جا رہے ہیں اور ان سے نظام کی 8ویں سالگرہ کے حوالے سے پیغام لیں گے. بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ان کی سیاست پہ بڑی گہری نظر ہے اور ان سے کچھ ان کے خیالات سے حاصل کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی نظام ٹی وی کی جو مینجمنٹ ہے اس کو اور اس ٹی وی سے منسلک جتنے بھی ورکرز ہیں، جرنلسٹ نان جرنلسٹ، سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک. ادارے مضبوط ہوں گے، ہمارے لوگوں کا روزگار چلے گا. اور میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں، جتنے ادارے ہیں، وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں تاکہ وہ مستحکم ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا ورکر مستحکم ہوتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ادارہ جیسے جیسے مستحکم ہوگا ویسے ویسے ورکر کے لیے بھی انشاءاللہ کوئی اچھے اقدامات کرے گا. بہت اچھی بات ہے جی، نظام ٹی وی نے اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے اس سوسائٹی کے اندر، اس ملک کے اندر. جس طرح کہ آپ سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، بزنس کے اوپر آپ لوگوں کی بڑی گہری نظر ہے. پاکستان کی اکانومی کے لیے آپ بڑا مثبت کردار ادا کرتے ہیں. سیاست کے اوپر آپ ڈیبیٹس کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں ایک شدید پولرائزیشن کی صورتحال ہے. ہمیں مثبت صحافت کی ضرورت ہے. ہمیں مثبت سوچ رکھنے والے لوگوں کو ٹی وی پہ مدعو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں سیاسی انتشار ختم ہوگا تو پاکستان میں جو معاشی بدحالی ہے وہ ختم ہوگی. اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے. چاہے کوئی جرنلسٹ ہے، چاہے کوئی میڈیا ہاؤسز ہے، چاہے کوئی عام آدمی ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے استحکام کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. سر آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ کی بڑی گہری نظر ہے سر، جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس سے عام آدمی کی چیخ نکل گئی، اس حوالے سے کچھ فرمائیے. دیکھیں، مہنگائی کے اوپر اس وقت کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا بچے سے پوچھ لیں، وہ معاشی بدحالی کی بات کرے گا، مہنگائی کی اور بے روزگاری کی بات کرے گا. دیکھیں، پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی جو ملک کے لیے پالیسیز ہوتی ہیں وہ کبھی مرتب نہیں کی گئی. جو حکومت آتی ہے، جو پولیٹیکل پارٹی آتی ہے، وہ اپنے ٹینیور کو مد نظر رکھ کے پالیسیز بناتی ہے، جبکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں خصوصاً جو معاشی پالیسی ہیں وہ اسٹیٹ پالیسیز ہونی چاہیے. اس میں حکومتوں کے رد و بدل سے، نئی پارٹیوں کے آنے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. جب ہم اس کو ایز اے اسٹیٹ پالیسی لے کے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چیزیں جو ہے نا وہ ایسے سب مستحکم ہونا شروع ہوں گی اور مہنگائی بھی کنٹرول ہونی شروع ہو جائے گی. دوسری بات، یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کا میں تمام تر ذمہ دار یہ چند ماہ کی جو گورنمنٹ گئی ہے میں اس کو قرار دیتا ہوں. دیکھیں، ان لوگوں نے ملک کو بجائے، یہ بڑی تجربہ کار لوگ تھے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ساری بڑی پارٹیاں، ان سے لوگوں کی توقعات بہت تھیں کہ یہ ملک کو معاشی بدحالی سے نکالیں گے، بے روزگاری، مہنگائی کا خاتمہ کریں گے. لیکن ان 16 ماہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ انہیں صرف اپنے مقاصد وہ عزیز رہے. کسی نے اپنے مقدمات ختم کروائے، کسی نے غیر ممالک کے دورے کیے، کسی نے کچھ اور فوائد لیے. وہ بھول گئے کہ اس ملک کے اندر قوم بھی رہتی ہے جس کے لیے وہ اقتدار میں ہیں، جو ان کی ذمہ داری میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو ضلعی حکومتیں ہیں یا جو ہماری پروونشل گورنمنٹس ہیں، انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کردار ادا نہیں کیا. اگر ایک پالیسی وفاق کی سطح پر پالیسی بنتی ہے یا صوبے کی سطح پر پالیسی بنتی ہے، اس پالیسی کا امپلیمنٹ کروانا ہے ہماری بیوروکریسی نے، ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نے. لیکن ہمیں یہ 16 ماہ 14 ماہ ان کے اور پچھلے 3.5 سال ان کے ہمیں نہیں نظر آیا کہ کسی جگہ پہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یا یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان لوگوں کو کبھی انہوں نے پوچھا ہو. دکانداروں کو، فیکٹریوں والوں کو کبھی نہیں پوچھا. ہم چینی کی اگر اگزامپل ایک میں آپ کو دوں، دیکھیں ماضی کے اندر چینی کی ذخیرہ اندوزی کے اوپر ایک بڑا وبیلا اٹھا تھا، بڑی انکوائریاں شروع ہوئی تھیں، فلور ملز پہ بھی دیکھیں 100 روپے کلو تک چینی پہنچ گئی تھی. آج وہی چینی 160 روپے کلو پہ ہے. مجال ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہو ان سے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، پاکستان کے جو بڑے زمیندار ہیں، پاکستان کے جو بڑے تاجر ہیں، وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہیں. حکومتوں کے اندر وہ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں.
تو اس لیے یہ حکومتیں جو ہیں وہ جس پارٹی کی بھی آ جائے وہ دیکھیں کہ وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کو عوام سے اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو انہوں نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کی ذمہ داری تھی. اچھا سر، ابھی ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ شاید کوئی پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہو جائے آج 12 بجے کے بعد. دیکھیں پچھلی جو حکومت تھی 3.5 سال والی پی ٹی آئی کی، 16 ماہ والی پی ڈی ایم کی، یہ منتخب حکومتیں تھیں. یہ وہ لوگ تھے جو الیکشن لڑنے کے لیے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، وہاں سے لوگوں سے ووٹ لے کے منتخب ہو کے پھر اسمبلیوں میں آتے ہیں. جب انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کی ذمہ داری تھی، تو یہ تو نگران حکومتیں ہیں، یہ سلیکٹڈ ہیں. یہ تو کسی کو جواب دہ نہیں ہے. انہوں نے تو کسی کے پاس ووٹ مانگنے نہیں جانا. تو لہٰذا یہ پیٹرول 300 کی بجائے 600 روپے کا لیٹر کر دیں تو آپ ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے، کوئی بھی اقدام آپ وہ اس کی توقع کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈالر ہے، آج 300 روپے کھڑا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کل یہ 500 پہ پہنچ جائے، 600 پہ پہنچ جائے. تو لہٰذا یہ لوگ نہ جواب دیں، نہ ان پہ کوئی ذمہ داری فکس کر پائے گا. ذمہ داری کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، احتساب کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ ہے ووٹ. جن کے خلاف ہمارے پاس ووٹ کا حق ہے وہاں پہ ہم اپنا احتجاج کر سکتے ہیں، ووٹ کی صورت میں اپنا حق جتا سکتے ہیں. جہاں پہ ہمارا حق مطلب ہم جتا ہی نہیں سکتے، وہاں پہ ہم کیا کلیم کریں گے. رابعہ ویلفیئر ہسپتال، علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں. دل کا مرض ہو یا دماغ کا، ٹی بی لاحق ہو یا آنکھوں کا مرض، جلد کی بیماری ہو یا اندرونی مرض، جوڑوں کا درد ہو یا فالج کا مرض، یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے. یہاں ہے ماہر سرجنز اور جدید ترین آپریشن تھیٹر. فیملی پلاننگ اور گائنی کے لیے ایک محفوظ جگہ جہاں ماں اور بچہ دونوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے. یہاں ہر طرح کے لیب ٹیسٹ، ایکس رے، سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کوالیفائڈ اسٹاف کی زیر نگرانی کیے جاتے ہیں. ہم انسانیت کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ڈاکٹرز ہر وقت خدمت خلق میں مصروف عمل ہیں. رابعہ ویلفیئر ہسپتال. مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں